السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ تین ایسے قانون یا تین ایسی باتیں جو میں خود بھی اپنی کمپنی میں استعمال کر رہا ہوں کافی عرصے سے، اور آپ بھی اگر ان کو استعمال کریں گے تو آپ بہت زیادہ سکون میں رہیں گے۔ سب سے پہلے قانون یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی کمپنی میں جو امپلائی ہیں نا ان کو رکھیں، تو ان کو رکھنے سے پہلے جو ان کے ساتھ شرطیں طے کرتے ہیں نا، ان میں ایک شرط یہ طے کر لیں کہ اگر آپ نے کمپنی کے اندر کمپنی کے خلاف کوئی بھی بات ہوتے ہوئے دیکھی، یا کوئی لڑکا کمپنی کا نقصان کر رہا ہے، کمپنی کی جو چیزیں ان کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، کمپنی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، چاہے کوئی باہر کا آدمی ہو، چاہے کوئی کمپنی کے اندر کا کوئی امپلائی ہو، کوئی بھی کسی قسم کی آپ کمپنی کے خلاف کوئی بات دیکھیں گے تو آپ نے اسی وقت کمپنی کے مالک کو یا جو بھی آپ بندہ تجویز کریں اس کو آ کے اسی ٹائم بتانا ہے۔ اور اگر آپ بر وقت یہ بات آ کے کمپنی کو نہیں بتائیں گے تو جو لوگ کمپنی کا نقصان کریں گے ان کے خلاف ایکشن لینے سے پہلے آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اچھا، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو اچھے لڑکے ہوتے ہیں نا، زیادہ تر جو خراب لڑکے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکایتیں لگانے والے لڑکے ہیں جو کمپنی کو ساری باتیں بتاتے ہیں، لیکن جو اچھے مائنڈ سیٹ کا لڑکا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے جب بھی کوئی کمپنی کے خلاف بات آتی ہے نا تو وہ پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم لوگ ایسی حرکت نہیں کرو، تم کمپنی کے خلاف کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ حالانکہ اگر کمپنی بھی غلط کر رہی ہو نا تو وہ کمپنی کے بھی مالک کو آ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ سر آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ایسا ایسا نہیں کریں، وہ آدمی ہیں ان کے یہ مسئلے ہیں، یہ حل کر دیں۔ وہ کمپنی کے مالک کو بھی یا کمپنی کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور جو لوگ کمپنی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسی باتیں نہیں مان رہا ہوتا اور کمپنی کے واقعی سیریسلی خراب جا رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ لازمی آ کے پھر کمپنی کے مالک تک بتاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں جو رسک مل رہا ہے وہ کمپنی دے رہی ہے، کمپنی کا مالک دے رہا ہے۔ تو کمپنی کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھ کے وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ کمپنی کو آ کے بتاتے ہیں۔ تو آپ ہر لڑکے کے ساتھ اس کو کمپنی میں رکھنے سے پہلے یہ بات اسے طے کر لیں کہ اگر کسی بھی سٹیج پہ وہ کوئی کمپنی کے خلاف ہوتی ہوئی بات آپ کو نہیں بتائے گا تو اس کے خلاف پہلے ایکشن لیا جائے گا۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، آپ یہ قانون بنا لیں کہ جب بھی آپ کا لڑکا کسی آپ کے کسٹمر کے گھر یا اس کی جگہ پہ کام کرنے جائے گا تو کسٹمر اکثر اگر 100 روپے بنتے ہیں تو 100 کے بجائے اس کو 5 10 20 روپے فالتو میں دیتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی کوئی کسٹمر آپ کو فالتو پیسے دے گا تو اس کا آپ پہ کوئی حق نہیں ہوگا، آپ نے وہ پیسے لا کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب اکثر کسٹمر کے گھر لڑکے آپ کے کام کرنے جاتے ہیں، کسٹمر ان کو زیادہ پیسے دیتے ہیں، اس کے بدلے ان سے پھر فالتو کام کراتے ہیں اپنے گھروں کے، یا اپنے ذاتی کام فالتو کراتے ہیں، اور آپ کا جو امپلائی ہوتا ہے وہ پھر دوسری دفعہ ہمیشہ اس کسٹمر کے گھر جانے کے لیے لڑائی جھگڑے کرتا ہے اور ترجیح دیتا ہے وہاں پہ جانے کو، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہاں سے فالتو پیسے ملیں گے، اور اس تھوڑے سے فالتو پیسے ملنے کے بجائے بدلے میں وہ ان کے زیادہ لمبے چوڑے کام بھی جا کے کرتا ہے اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات بنانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو 10 20 یا جتنے بھی پیسے اس کو کسٹمر دے رہا ہے نا، اور وہ لا کے کمپنی میں جمع کرا رہا ہے، تو اس کے بدلے 10 کے بدلے 20 یا 20 کے بدلے 40 روپے آپ اس کسٹمر کے اوپر خرچ کریں، اس کو اس کے بدلے اس کا انعام دیا کریں، اس ٹائم پہ نہیں لیکن نیکسٹ کسی بھی دن اس کو اس کے بدلے اس کا ڈبل معاوضہ دیں۔ لیکن کسٹمر سے اس کو اجازت نہ دیں کہ وہ ڈائریکٹ پیسے لے کے اپنی جیب میں ڈالے اور کسٹمر آپ کمپنی کو آ کے نہ بتائے۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ آپ اپنی کمپنی میں جتنے بھی آپ کے امپلائی ہیں آپ سمیت آپ اپنا گروپ بنائیں واٹس ایپ کا، اور اپنے امپلائی کو یہ پابند کریں کہ وہ جب بھی کسی کسٹمر کے پاس پہنچے کام کرنے کے لیے اسی ٹائم اس گروپ میں ایک میسج کرے کہ میں اس کسٹمر کے گھر اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ وہاں سے کام ختم کر کے آ جائے تو اسی ٹائم آپ کو میسج کرے، اس گروپ میں میسج کرے کہ میں نے یہاں پہ یہ کام کی ہے، یہ پوری ڈیٹیل ہے، وہ بتائے اس گروپ کے اندر۔ اچھا، وہاں سے نکلنے کے بعد جب وہ آپ کی کوئی ورک شاپ ہے یا آپ کا دوسرے کسٹمر کے پاس پہنچنا ہے، جیسے ہی وہ دوبارہ ورک شاپ پہ واپس پہنچے تو آپ کو میسج کرے، اس گروپ میں میسج کرے کہ میں دوبارہ ورک شاپ میں پہنچ گیا ہوں۔ پہنچنے کے بعد جیسی ورک شاپ سے دوبارہ نکلے کسی کسٹمر کے پاس جانے کے لیے پھر وہاں پہ میسج کرے کہ اب میں فلانے کسٹمر کی طرف جا رہا ہوں، اور اسی طرح پورے دن کی جو اپنی روٹین ہے وہ وہاں پہ گروپ میں پورا لکھا کرے، بتایا کرے میسج کی صورت میں۔ تو یہ تین کام کرنے سے اگر آپ اپنی کمپنی میں یہ بنا لیتے ہیں تو آپ یقیناً مجھے 10 دن کے بعد دعائیں دیں گے کہ یہ تینوں قانون بنانے کے بعد آپ کو بہت سکون آ گیا اور آپ کی کمپنی بہت ایک سسٹم کے تھرو چلنا
شروع ہوگی اور ہر چیز آپ کو باقاعدگی سے ایکوریٹ پہنچنا شروع ہوگی ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.